نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں وحی کے آغاز کے متعلق گفتگو کی جائے گی، یعنی سب سے پہلی وحی کب اور کہاں اور کیسے نازل ہوئی۔ تو معزز سامعین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی آنے سے پہلے بھی پتھر اور چٹانیں مجھے سلام کرتی تھیں۔ میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے ہمیشہ سلام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ہر روز خواب آتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اسی طرح سچے ہوتے تھے جس طرح سورج کا نکلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابوں کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا تو وہ فرمانے لگی، یہ کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ محترم دوستو، وحی کے آغاز کے بارے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت بہت لمبی حدیث میں ہے، لیکن یہ نقطہ واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کے بارے میں روایت کر رہی ہیں جب حضرت عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً ان کو رسول اکرم نے یہ سب کچھ خود بتایا، جیسا کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، پھر آپ کو تنہائی پسند ہوئی اور آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہوئی، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میری سب طاقت ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیں۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا بھینچا کہ میری سب طاقت ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیں۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار پکڑ کر مجھے بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا اور کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یاد رہے، یہاں لفظ اقرا کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1 کاغذ وغیرہ سے پڑھیے، نمبر 2 اپنے حافظے سے پڑھیے۔ رسول اکرم اس کا مطلب کاغذ سے پڑھیے سمجھ رہے ہیں، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم کو حافظے سے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پڑھنے میں مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے اشرف مخلوق یعنی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور وہ اللہ عزت والا بہت مہربان ہے۔ اس نے انسان کو قلم سے وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بولنا سکھایا، ورنہ ہم جانوروں کی طرح آوازیں نکالتے رہتے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور ہم قلم کے ذریعے اپنا علم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ہانپتے کانپتے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ یہاں واضح ہو کہ اس وقت ابو طالب بھی زندہ تھے اور آپ کے کئی اور چچا بھی زندہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس مدد اور سکون کے لیے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ صاحبہ پر کتنا زیادہ اعتماد تھا۔
بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، اور انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو وحی کے نزول کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں کچھ خدشات لاحق ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ بالکل نہ گھبرائیے، اللہ تبارک و تعالی کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، حضرت خدیجہ کی عقل مندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکون ازدواجی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ حنیف تھے، یعنی بت پرستی نہیں کرتے تھے اور عیسائی تھے۔ انہوں نے قصہ سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ پھر کہا کاش مجھ میں اس وقت سکت ہو کہ میں آپ کی مدد کر سکوں جب آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑائے گی اور آپ کو تکلیف پہنچائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ واپس گھر آ گئے اور ورقہ بن نوفل چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد چند دن یا چند ماہ وحی نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں پیدل جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے گھر واپس آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر میں لیٹے ہوئے اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر اٹھیے اور یاد دہانی کرائیے یا ڈرائیے، اور اس کے دوران اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے اور اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رکھیے، یعنی اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھیں اور ناپاکی اور بتوں وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور قم فانذر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے۔ اس کے بعد وحی مسلسل آنے لگی۔ تو محترم دوستو، یہ معلومات تھی میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔